انگلش ووکیبلری کو بڑھانے کے لیے 2 الفاظ کی تشریح میں آپ کو کرتا ہوں اس ویڈیو میں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہے یہ ایک میلہ ہے، تو اس کو اردو میں کہا جاتا ہے میلہ۔ تو اس طرح جانوروں کا جو میلہ ہوتا ہے اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے فیئر، FAIR فیئر۔ تو اس کی پروننسیشن بھی آپ ذہن میں رکھ کے فیئر۔ تو اس طرح کے میلوں کو کہا جاتا ہے فیئر۔ جس طرح کہ بقرعید میں بڑے بڑے میلے ہوتے ہیں مال مویشی کی، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جانوروں کا میلہ، تو انگلش میں ہم اس کو کہیں گے اینیمل فیئر، اینیمل فیئر۔ اس طرح دا سیم اسپیلنگ اور دا سیم پروننسیشن کے ساتھ FAIR اس لفظ کو ہم ایک اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، جو کہ اس کے معنی ہم لیتے ہیں فیئر، مناسب۔ یعنی ہم کہتے ہیں دس از آ فیئر پرائس، یہ ایک مناسب قیمت ہے، یا ہم اس طرح کہیں کہ دس از آ فیئر ڈیسیژن، یہ ایک مناسب فیصلہ ہے، یا آپ اس طرح بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک منصفانہ فیصلہ ہے۔ اسی طرح ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں الیکشنز شوڈ بی فری اینڈ فیئر، انتخابات بالکل آزادانہ اور منصفانہ ہونے چاہیے۔ تو اس طرح کے ہم فیئر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نا کسی امتحان میں کوئی نقل پکڑا جائے یا اس طرح کی کوئی اس طرح نامناسب ذرائع استعمال کرے تو اس کو پکڑا جاتا ہے، اس پہ کیس بنتا ہے انفیئر مین۔ انفیئر کا مطلب ہے یعنی نامناسب ذرائع کا استعمال، تو اس پہ انفیئر مین، اس کو ہم شارٹ میں یا ایبریویشن میں ہم کہتے ہیں UFM کیس۔ تو اس طرح جو نامناسب ذرائع امتحان میں استعمال کرتے ہیں تو اس پہ UFM کیس بنتا ہے، اور UFM جو ہے یہ ایبریویشن ہے یا ایکرونم ہے انفیئر مینز کے، یعنی نامناسب ذرائع۔ اب انگلش میں ایک اور لفظ ہے جو کہ پروننسیشن تو بالکل سیم ٹو سیم ہے، لیکن سپیلنگ مختلف ہے، اور وہ ہے FARE فیئر، جو کہ کرایہ کو کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کو سنٹینس میں آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں واٹ از دا بس فیئر، بس کا کرایہ کیا ہے، یا اس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں آئی کین ناٹ افورڈ دا بس فیئر، میں بس کا کرایہ ادا نہیں کر سکتا۔ روزانہ اگر آپ 2-3 الفاظ نئی سیکھتے ہیں تو آپ کا ذخیرہ الفاظ بہت بڑھے گا، اور ذخیرہ الفاظ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اگر زیادہ الفاظ ہو تو آپ پھر اچھی طرح سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس میلے میں صرف کیمل ہے یعنی اونٹ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کیمل فیئر۔ تو اگر مکس جانور ہو تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اینیمل فیئر، لیکن اگر خاص جانور ہو اور تمام جانور ایک ہی نوعیت کے ہو تو پھر اس جانور کے نام کے ساتھ آپ اس فیئر کو بتا سکتے ہیں، مثلا یہ کیمل فیئر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم پوائنٹ جو ہے وہ کرایہ کے حوالے سے FARE، یعنی اس سپیلنگ کے ساتھ جو فیئر ہے FARE جو کرایہ کو کہا جاتا ہے، تو یہ صرف جو جتنی بھی ٹرانسپورٹ کا کرایہ ہے وہ اس میں آتا ہے۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں بس فیئر، ٹیکسی فیئر، ریل فیئر اور ایئر فیئر۔ ایئر فیئر کا مطلب ہے یعنی ہوائی جہاز کا کرایہ۔ لیکن اگر ہم کوئی گھر کرایہ پر لیتے ہیں یا کوئی کمرہ کرایہ پر لیتے ہیں یا اس طرح کے ہوٹل میں کمرہ کرایہ پر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم فیئر استعمال نہیں کرتے، یعنی ہم ان سے یہ نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ واٹ از دا فیئر آف دا روم، بلکہ ہم وہاں رینٹ استعمال کرتے ہیں، رینٹ، واٹ از دا رینٹ آف دا روم۔ تو آپ ذہن میں رکھیے، حالانکہ اردو میں ہم دونوں کے لیے کرایہ استعمال کرتے ہیں، لیکن انگلش میں اگر آپ کوئی گھر کرایہ پر لیتے ہیں یا کمرہ کرایہ پر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ روم رینٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن گاڑی کے لیے آپ بس فیئر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ فرق بھی ذہن میں رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں کنفیوز ہو جائے۔ تو آپ نے اگر کمرے کا کرایہ یا گھر کا کرایہ معلوم کرنا ہے تو آپ نے اس طرح پوچھنا ہے واٹ از دا رینٹ آف دس روم، اس کمرے کا کرایہ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے گاڑی کے کرایہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ اس طرح پوچھیں گے کہ واٹ از دا بس فیئر، بس کا کرایہ کیا ہے۔ تو اس طرح مزید معلومات کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔